والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ آج ہم امام النووی رحمہ اللہ کی 40 سے 5ویں حدیث شروع کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی پہلی احادیث کی طرح اپنے موضوع پر بڑی جامع اور ایک بنیادی اصول اور اہم قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحدیث الخامس، 5ویں حدیث ہے، عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام المؤمنین ام عبداللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احدث، جس نے ایجاد کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں یعنی دین میں، ما، وہ چیز، لیسا منہ، جو اس کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہوتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں، من عامل عملا، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا، لیس علیہ امرنا، کہ جس پر ہمارا امر یعنی دین نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وقد علقہ البخاری، حدیث کے یہ الفاظ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں سند کے بغیر ذکر کیے ہیں۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، بدعت کے حوالے سے ایک بنیادی اصول ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ اس کی وضاحت آگے ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کی جو راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کے بارے میں چند باتیں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے عن ام المؤمنین، کہ ام المؤمنین سے روایت ہے۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج اور بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہر نبی علیہ السلام کی ہر زوجہ کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کی بیوی ماں کس لحاظ سے ہے، یہ احترام اور اکرام کے حوالے سے ہے، اور دوسری یہ ہے کہ نبی کی بیوی سے کوئی شخص ان کے بعد نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ ان کو دیکھنا یا ان کے ساتھ خلوت کا حکم، تو وہ عام مسلمان عورتوں جیسا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ یعنی نبی کی بیویاں مائیں احترام کے طور پر ان کو کہا گیا ہے، اور ہم مانتے ہیں، قرآن نے کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ماں سے پردہ نہیں ہوتا ہے تو نبی کی بیوی مومنوں سے بھی پردہ نہیں کرے گی، یہ بات نہیں ہے، مومنوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ جیسے ماں کے ساتھ کوئی بھی بیٹا اکیلا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، تو نبی کی بیویاں مائیں ہیں، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اکیلا اجنبی بیٹھ سکتا ہے۔ تو
یہ احترام کے طور پر، اکرام کے طور پر ان کو مائیں کہا گیا ہے، اور ان کا یہ وصف قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آج فلاں آدمی، وہ کہتا ہے کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ صحیح کہتا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، کسی کافر کی ماں میں نہیں ہو سکتی ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے، جو مومن ہے وہ حضرت عائشہ کو اپنی ماں مانتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے، جو کافر ہے وہ ماں بھی نہیں مانتا ہے اور ان کا احترام بھی نہیں کرتا ہے۔ تو آگے دوسرا لفظ ہے ام عبداللہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو پہلے بھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اولاد ہو یا نہ ہو، کنیت انسان رکھ سکتا ہے، تاکہ شادی سے پہلے، بچپن میں، جوانی میں، ہر عمر میں انسان اپنی کنیت رکھ سکتا ہے، ابو سے، ام سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کنیت کیوں رکھی تھی ام عبداللہ؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، سنن ابی داود میں، امام بخاری نے الادب المفرد میں، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کا سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کی ساری بیویوں کی کنیتیں ہیں، میری کوئی کنیت نہیں ہے، اولاد بھی نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمائے اکتنی ببنی اختی کا عبداللہ، کہ تم ایسا کرو، اپنی بہن اسما کے جو بیٹا عبداللہ ہے اس کے نام پہ تم اپنی کنیت رکھ لو، عبداللہ بن زبیر کے نام پر۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وجہ سے ام عبداللہ کہلاتی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا ولادت سے پہلے گر کر ضائع ہو گیا تھا، تو اس کی مناسبت سے آپ ام عبداللہ کہلاتی ہیں، لیکن یہ کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ آگے عائشہ بنت الصدیق، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، عائشہ ان کا نام ہے۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے شادی سے پہلے جبریل نے لا کر تیری تصویر دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو یہ نکاح اور یہ رشتہ ازدواج اللہ کے حکم سے ہوا تھا، جیسا کہ حضرت جبریل نے آ کر نبی علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ فرشتہ کبھی کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر پیغمبر کو آ کر نہیں کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن ہی میں اپنے گھرانے میں مسلمان ہو گئی، کیونکہ ان کے والد سب سے پہلے مردوں میں سے مسلمان ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 سال کی تھیں کہ ان کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ پھر 9 سال عمر ہوئی تو ان کی رخصتی ہوئی، اور 9 سال عمر میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر بطور زوجہ رخصت ہو کر آئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو یاد رکھیے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، رخصتی اور رشتہ ازدواج جو قائم ہوا تھا وہ 9 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ مسئلہ اور یہ حدیث بہت ہی فیصلہ کن ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان۔ اہل بدعت کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی کہ 9 سال کی عمر میں ایک 52-53 سال کے شخص سے ایک بچی کی شادی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کچھ چیزیں اللہ نے اپنی شریعت میں ایسی رکھی ہیں جو کئی انسانوں کی عقل میں نہیں آتی۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے دین اور شریعت کو مانتا ہے کہ اپنی عقل کو سنتا اور اپنی عقل کو تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ امتحان بھی ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں، بندے کو اپنی عقل نہیں بلکہ شریعت کے تابع رہ کر چیزوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے گھر آئیں، اور آپ کے ساتھ 9 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ 18 سال کی عمر تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔
اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 63 سال 6 ماہ کی عمر میں فوت ہوئی 57 ہجری میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان صحابہ میں سے ہیں جن کی 1000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی کثرت سے احادیث روایت کرنے والے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کی تعداد 2210 روایات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں۔ کئی دفعہ صحابہ کرام اگر کسی حدیث کے سمجھنے میں غلطی کرتے تھے تو ان کی اصلاح کیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ امام زرکشی نے ایک رسالہ لکھا ہے الاصابہ فی مستدرکتہ عائشہ علی الصحابہ، کہ وہ روایات جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ پر استدراک کیا، یعنی ان کی کچھ نہ کچھ اصلاح کی، وہ احادیث انہوں نے جمع کی ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصر چند الفاظ تھے۔ تو آگے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے من احدث، جس نے ایجاد کیا۔ احدث کا معنی نکالنا، اور کوئی چیز ایسے ایجاد کرنا جو پہلے نہ ہو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کا معنی، تاکہ اگلی روایت کے جو الفاظ ہیں اس کا اور اس کا آپ کو فرق سمجھ میں آ سکے۔ احدثا یعنی ایجاد کرتا ہے، خود نکالتا ہے کوئی چیز، فی امرنا ہمارے امر میں، یعنی ہمارے دین میں، ہمارے معاملے میں، فی امرنا ھذا یعنی ہمارے اس دین میں، یعنی دین میں اگر کوئی چیز نکالتا ہے۔ یہ بدعت کے حوالے سے بڑی اصولی اور بنیادی حدیث ہے، اس کے ایک ایک جملے کو بڑی توجہ سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے اس دین میں کوئی چیز نکالتا ہے، یعنی نمبر 1 کوئی چیز نئی نکالتا ہے، فی امرنا ھذا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دین میں نکالتا ہے، یعنی دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، ہمارے دین میں اس کو شامل سمجھ کر کرتا ہے۔ ما لیسا منہ، جو اس کا حصہ نہیں ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے دین نہیں بتایا، نہیں سمجھایا، اس میں وہ شامل کر دیتا ہے۔ امر سے مراد دین، یہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ عن امرہ یعنی آپ کے دین میں مخالفت کرتا ہے تب اس کو عذاب آتا ہے۔ تو یہ امر سے مراد دین ہے، اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ بدعتی لوگ کئی دنیاوی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں دیکھو آپ یہ کرتے ہو، اس کو تو بدعت نہیں مانتے ہو، پھر یہ کیوں کرتے ہو، اور ہمیں پھر نیکی سے کیوں روکتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امر سے مراد دین ہے، جو دین سمجھ کر چیز ایجاد کرے گا اور دین میں شامل کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے شامل نہیں کی ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کا اجر ضائع ہے اور کرنے والے کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ آگے دیکھیے، وفی روایت لمسلم، صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من عمل عملا، جس نے کوئی بھی کام کیا۔ پچھلی حدیث میں تھا من احدث، جس نے کوئی کام نکالا اور ایجاد کیا۔ یہاں اس حدیث میں ہے من عمل عملا، جس نے کوئی کام کیا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پچھلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کو کہ یہ کام کرو، یہ ثواب ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی ان کو نہیں بتاتا، یہ اٹھ کر ایجاد کرتا ہے ایک رسم اور نکال کر دین بنا دیتا ہے۔ تو یہ پچھلی حدیث میں یہ کہا ہے۔ اب آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو جی حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ نیا کام نکالنا نہیں ہے، ایجاد نہیں کرنا ہے،
کہتا ہے میں ایجاد نہیں کر رہا ہوں، میلاد تو کسی اور نے نکالا ہے، میں تو خود منا رہا ہوں اور عمل کر رہا ہوں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے من عمل عملا، جس نے کوئی کام کیا، چاہے خود ایجاد کر کے کرے چاہے پہلے کسی کے ایجاد کرنے پر عمل کرے، ہر لحاظ سے وہ باطل ہے. یہ دونوں حدیثوں میں فرق ہے. یعنی چاہے خود کام کرے چاہے کسی کے کام ایجاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرے، دونوں لحاظ سے وہ بدعت ہے اور مردود ہے. دونوں صورت میں اس کا جواز نہیں بنتا ہے. تو یہ اس لیے دونوں حدیثوں کے الفاظ امام نووی نے دیے ہیں کہ کوئی بندہ خود بدعت نکالے تو وہ بھی گناہ گار ہے، اور کوئی کسی کی نکالی ہوئی بدعت پر عمل کرے تب بھی وہ گناہ گار ہوتا ہے. خالی بدعت ایجاد کرنا ہی گناہ نہیں ہوتا ہے، بدعت پر عمل کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں احادیث کے الفاظ میں. آگے وہی ہے لیس علیہ امرنا، کہ جس پر ہمارا دین نہیں ہے، کوئی عمل ایسا کرتا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہوتا ہے اور ضائع چلا جاتا ہے. آگے امام نووی کہتے ہیں وقد علق البخاری، یہ روایت سند کے ساتھ تو صحیح مسلم میں ہے، لیکن امام بخاری نے بھی بطور فائدہ اپنی کتاب میں لکھی ہے، معلق لکھی ہے. معلق اس روایت کو کہتے ہیں کہ جو سند کے بغیر امام بخاری بطور فائدہ اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں. امام بخاری کی ساری کتاب سندوں کے ساتھ ہے اور وہ حدیثیں لکھتے ہیں، لیکن جو بطور فائدہ بغیر سند کے لکھتے ہیں ان کو معلق کہتے ہیں، اور یہ اضافی فائدے کے لیے لکھتے ہیں. یہ اصل کتاب میں شامل نہیں ہوتی، نہ اصل کتاب کا یہ موضوع ہوتی ہے. اب اس حدیث کے حوالے سے ہم چند بنیادی باتیں ذکر کریں گے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ حدیث دین میں بدعت کے موضوع پر ایک اصولی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے. دیکھیے پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ اعمال کا ایک باطنی پیمانہ تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل وہ ٹھیک ہوتا ہے جہاں نیت ٹھیک ہوتی ہے. وہ اندر سے باطن سے ایک پیمانہ تھی کہ کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے. یہ حدیث جو ابھی ہمارے سامنے ہے 5 نمبر، یہ اعمال کا ایک ظاہری پیمانہ ہے کہ نیت اگر ٹھیک ہے تو جو ظاہری عمل آپ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر نیت ٹھیک ہوئی لیکن ظاہری عمل آپ کا ایسا ہوا جو دین کا حصہ نہیں ہے تو آپ جتنی بھی محنت کریں گے وہ ضائع چلی جائے گی. تو یہ اعمال کا ظاہری پیمانہ اور معیار ہے یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے. اسی لیے یاد رکھیے کوئی بھی نیکی جو اللہ قبول کرتا ہے اس میں 2 شرطیں ہوتی ہیں. 2 شرطوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو ہر انسان کا عمل اور نیکی ضائع چلی جاتی. اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ کرنے والے کے عمل میں اخلاص ہو، جیسا پہلی حدیث کی شرح میں ہم نے کہا تھا کہ اخلاص ہوگا کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تب وہ قبول ہوتا ہے. اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل جو کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی بدعت نہ ہو، سنت کے مطابق ہو تب اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے. تو یہ حدیث اس دوسری شرط کی دلیل ہے کہ اگر وہ سنت ہے تو قبول ہے، اگر وہ بدعت ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ پہلی بات اس حدیث کی روشنی میں آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا اب آگے آئیے کہ بدعت کی جو ہم بار بات کر رہے ہیں تو بدعت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کی تعریف کیا ہوتی ہے. بدعت عربی زبان میں ایسے نئے کام کو کہتے ہیں جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو. نیا کام جس کی مثال پہلے نہ ہو، عربی زبان میں اس کو بدعت کہتے ہیں. اور شرعن یا اصطلاحی اعتبار سے بدعت وہ ہوتی ہے کہ دین میں، یہ پہلی شرط یاد رکھیے گا، دین میں ایسا نیا طریقہ
دین میں ایسا نیا طریقہ جو کسی شرعی طریقے کی مشابہت میں ایجاد کیا جائے. اس تعریف میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 دین میں، یعنی وہ عمل دین بنا کر یا دین سمجھ کر کیا جائے، یہ سب سے ضروری اور بنیادی شرط ہے. دین میں دین سمجھ کر کے. دوسری شرط ہے نیا طریقہ. نیا طریقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام نیا ہے اور بندہ اس کو پابندی سے مسلسل کرتا ہے. طریقہ وہی ہوتا ہے جو بندہ بار بار کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا تو بدعت بن جاتا ہے. ایک دفعہ کرنے سے بدعت نہیں بنتا ہے. دین سمجھ کر کرے، نیا طریقہ ہو، یعنی اس کو پابندی سے کرے، ہمیشہ اس پر جب وہ دین آئے، جب وہ سال میں موقع آئے تو بڑی تسلسل کے ساتھ اس کو کرتا ہے. یہ شرطیں دونوں یاد رکھیے گا، آگے بعض مسائل میں آپ کو فائدہ دیں گی. یہاں جیسا کہ دوسری شرط کے بارے میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ جس پر پابندی نہیں کرتا، ویسے شریعت کے مخالف کام کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت عمل ہے، خلاف سنت عمل ہے. اس کو ایک بار کرنے سے بدعت نہیں بنا دیتے. بدعت اس وقت وہ بنے گی جب وہ اس کو پکا طریقہ بنا لیتا ہے. کہ مثال کے طور پر دیکھیے کہ نماز کے بعد اگر امام اور مقتدی ایک دفعہ مل کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ خلاف سنت ہے. لیکن اگر وہ 5 نمازوں میں مسلسل اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ بدعت ہے. یہ فرق ہوتا ہے طریقے میں اور عام عمل کے اندر. تو یہ تھا اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. اب ایک بنیادی اصول اور ضابطہ ہم یہ بیان کرنے لگے ہیں کہ کب کوئی عمل بدعت بنتا ہے اور کب کوئی عمل سنت بنتا ہے. یعنی کیسے پتا چلے گا کہ نیکی کا یہ کام بدعت ہے یا نیکی کا یہ کام سنت ہے. تو کسی بھی عمل کے بدعت سے خارج ہونے اور سنت کے مطابق ہونے کے لیے 6 شرطیں ہوتی ہیں. جب 6 چیزوں میں کوئی عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے تو وہ ثواب کا کام ہے، وہ بدعت سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو دھیان سے سمجھ لیں کہ کوئی عمل اس وقت بدعت سے خارج ہوتا ہے، نیکی کا عمل، اور سنت کے مطابق ہوتا ہے جب وہ 6 چیزوں میں شریعت کے مطابق ہوتا ہے. نمبر 1 سبب میں، یعنی اگر کوئی شخص عبادت کا سبب ایسا بنا لے جس کو شریعت نے عبادت کا سبب نہیں بنایا تو وہ عمل بدعت ہوتا ہے. مثلا ایک شخص جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو 2 نفل پڑھتا ہے. یا جب بھی سال کے بعد جنگ بدر کا دن آتا ہے تو فتح بدر کے نام پر وہ عید یا جشن مناتا ہے. اب دیکھیے 2 نفل پڑھنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس بندے نے 2 نفلوں کا سبب یہ بنایا کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو 2 نفل پڑھوں گا، حالانکہ 2 نفلوں کا یہ سبب شریعت نے بنایا ہی نہیں. تو سبب اگر عبادت کا ایسا ہو جو شریعت نے سبب بنایا ہے تو وہ سنت ہے. جیسے ایک شخص مسجد میں جاتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے ہمیشہ 2 رکعت پڑھتا ہے، تحیت المسجد جسے کہتے ہیں، تو یہ سنت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. ہمیشہ پڑھے گا تو اس کو سنت کے مطابق عمل کرنے کا اجر ملتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو ہر دفعہ تو گھر میں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے اور سمجھے کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو 2 نفل پڑھتے ہیں
تو یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے، کیونکہ گھر میں جانا یہ 2 نفلوں کا سبب یا عبادت کا سبب شریعت نے نہیں بنایا ہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جنس میں وہ عمل شریعت کے مطابق ہو. ایک عبادت ہے، اس میں ایک جنس بندہ لگاتا ہے، تو وہ جنس وہی بنا سکتا ہے، مقرر کر سکتا ہے جو شریعت نے جنس مقرر کی ہے. مثال کے طور پر قربانی کا موقع آتا ہے، تو شریعت نے قربانی میں کون سی جنس مقرر کی ہے؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بیڑ بکری ہے، یعنی بہیمت الانعام. یہ جنس بتائی ہے شریعت نے قربانی کرنے کی. لیکن ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے گھوڑا بھی چونکہ حلال ہے تو اب میں گھوڑے کی قربانی کروں گا. تو گھوڑے کی جنس یہ اس نے خود مقرر کی ہے اور بدعت کا ارتکاب کیا ہے. یہ جنس گھوڑا قربانی کے لیے شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. حالانکہ گھوڑا یہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حلال ہے، ذبح کر کے کھانا جائز ہے، صحابہ کرام نے ذبح کر کے کھایا ہے. ہاں اگر ذبح کر کے گھوڑا غریبوں میں بانٹ دے تو ثواب ہے، کوئی شک نہیں. لیکن قربانی میں اگر اس جنس کو مقرر کر کے عمل کرے گا تو یہ بدعت ہوگی اور یہ جائز نہیں ہوگا. یعنی جنس کے اندر بھی سنت کی پابندی ضروری ہے. تیسرا چیز ہے کہ مقدار میں بھی سنت کی پابندی ضروری ہے. کوئی عمل ہے، اس کی مقدار اور تعداد ہے، تو مقدار اور تعداد میں بھی شریعت اور سنت کی پابندی بندہ کرے گا تو وہ کام جائز ہوگا. اگر مقدار اور تعداد زیادہ کر لے گا عمل کی جو شریعت نے نہیں بنائی تو وہ بدعت کے دائرے میں چلی جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص وضو کرتا ہے، تو شریعت نے وضو میں ہاتھ دھونے کی، پاؤں دھونے کی جو تعداد یا مقدار ہے وہ 3 دفعہ بتائی ہے. زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، کم سے کم 1 دفعہ. اب ایک بندہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ زیادہ صفائی ہوگی، زیادہ نیکی ملے گی، وہ 4 مرتبہ دھونا شروع کر دیتا ہے، یعنی مقدار اور تعداد میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یہ تعداد اور مقدار میں اضافہ یہ بدعت ہے، کیونکہ عمل وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے جس میں مقدار اور تعداد بھی شریعت کے مطابق رکھی جائے. اگر اضافہ کریں گے تو بدعت ہوگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فمن زاد علی ھذا، جو 3 دفعہ سے زیادہ وضو میں اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، فقد اساء و ظلم و تعدی، وہ برائی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، تو یہ گناہ ہے. تو اس پر پابندی اس کو بدعت بنا دیتی ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ کیفیت اور طریقے میں بھی شرعی عمل کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو اس وقت وہ سنت ہوگا جب اس کا طریقہ اور کیفیت بھی سنت کے مطابق ہوگی. اگر اس کا طریقہ اور کیفیت شریعت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ عمل بدعت کے دائرے میں چلا جائے گا. مثال کے طور پر جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو پہلے سجدہ کرتا ہے، بعد میں رکوع کرتا ہے. اب کیفیت کیا ہے؟ شریعت نے بنائی ہے پہلے رکوع کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے. لیکن یہ بندہ وہ اس طریقے کو بدل دیتا ہے. یا جیسے وضو کرتا ہے بندہ، پہلے پاؤں دھوتا ہے بعد میں چہرہ دھوتا ہے، تو اس نے طریقہ بدل دیا شریعت کا، اب یہ بدعت کے دائرے میں چلا گیا. تو طریقے اور کیفیت میں بھی عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ بدعت ہو جائے گا. 5ویں چیز ہے کہ کوئی عمل اس وقت سنت ہوگا جب وقت اور زمانے میں بھی وہ شریعت کے مطابق ہوگا. اگر اس وقت کے خلاف عمل کیا جو شریعت نے نہیں بتایا تو یہ بدعت ہوگا. مثلا کوئی شخص ہے، وہ ظہر کی نماز 11 بجے پڑھ لیتا ہے، حالانکہ ظہر کی نماز زوال کے بعد ہوتی ہے، شریعت نے اس کا وقت بتایا. تو یہ شریعت کے وقت کو بدل کر دوسرے وقت میں عمل کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. اسی طرح یعنی زمانے کی پابندی بھی کرنی ہے. جیسے ایک اور مثال لے لیں
کہ ایک شخص ہے وہ نماز عید سے پہلے قربانی کر دیتا ہے، تو حالانکہ نماز عید کے بعد قربانی ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی ہے، تو وقت اور زمانے میں بھی شریعت کی پابندی کریں گے تو عمل سنت ہوگا، وگرنہ بدعت ہو جائے گا۔ چھٹی چیز ہے مکان اور جگہ۔ مکان اور جگہ عبادت کی وہی رکھ سکتے ہیں جو شریعت نے رکھی ہے۔ اگر ہم مکان اور جگہ عبادت کی بدل کر کریں گے جو شریعت نے نہیں بتائی تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ جیسے اعتکاف ہے، تو شریعت نے اعتکاف کی جگہ مسجد بتائی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اگر کوئی شخص مسجد کو چھوڑ کر ہمیشہ اعتکاف گھر میں کرتا ہے، کسی جنگل میں کرتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، حتیٰ کہ عورتوں کے لیے بھی مسجد ہی میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اگر تو وہاں باپردہ اور محفوظ جگہ ہو تو عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، تو یہ نہیں کہ وہاں جگہ نہیں ہے تو عورت کہے میں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہوں، ایسا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کسی چیز میں بھی شریعت کی مخالفت ہو گئی تو جس عمل میں یہ 6 چیزیں ہوں گی صرف وہ عمل مسنون بن سکتا ہے۔ بدعت کے حوالے سے تیسرا فائدہ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں شریعت نے ایک فرق رکھا ہے۔ عبادت ہم صرف وہ کر سکتے ہیں جس کا شریعت نے ثبوت دیا ہے۔ اگر شریعت میں کوئی عبادت نہیں آئی تو وہ ممنوع ہے۔ اپنی مرضی سے ہم کوئی عبادت نہیں نکال سکتے ہیں، لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں کسی طرح کے بھی ہوں، ان میں اصل جواز ہے، یعنی ہم ہر کاروبار اور کام دنیا کا کر سکتے ہیں، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے، یہ بتایا ہے، نہیں، ہر کام دنیا کا کر سکتے ہیں، صرف وہ کام نہیں کریں گے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں عبادات میں آپ 3 چیزیں لکھیے کہ نمبر 1، اگر تو شریعت نے کسی عبادت کی اجازت دی ہے تو وہ عبادت بالکل درست ہے۔ اگر شریعت نے کسی عبادت کے کام سے منع کیا ہے تو وہ عبادت ممنوع ہے۔ عبادت کے متعلق شریعت خاموش ہے تو ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، وہ عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت تب کریں گے جب شریعت میں اس کا ثبوت ملے گا۔ لیکن دنیا کے معاملات میں 3 چیزیں دیکھیے بالکل اس کے الگ اور الٹ ہوں گی کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات اور کاروبار ہیں، اگر شریعت نے کوئی کاروبار جائز قرار دیا ہے تو وہ کاروبار جائز ہے۔ اگر شریعت نے کوئی کاروبار منع کیا ہے تو وہ ممنوع ہے۔ تیسری چیز، اگر کوئی کاروبار ایسا ہے کہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو وہ کاروبار جائز ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے شروع میں کہ ہر وہ دنیا کا کام جائز ہے جس سے شریعت نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں، قومی یا خاندانی رواج ہوتے ہیں، سارے جائز ہوتے ہیں۔ ہاں، جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا ہے وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ ممنوع ہے اور ناجائز ہوتے ہیں۔ چوتھی بات اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ بدعت کی بعض علماء نے تقسیم کی ہے اور 2 قسمیں بنائی ہیں۔ ایک ہے بدعت لغوی، لغوی یعنی عربی زبان کے اعتبار سے۔ بدعت لغوی
جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا اور نہ وہ دین کا حصہ ہوتی ہے۔ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں کہ نیا کام ہے، تو وہ ممنوع نہیں ہے اور نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ ہے لغوی بدعت۔ دوسری ہے شرعی بدعت، جس کی ہم شروع سے بات کر رہے ہیں، یعنی ایسی بدعت جس کو کوئی شخص دین کا حصہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے پابندی سے کرتا ہے، تو یہ شرعی بدعت ہے، یہ ہے مذموم اور یہ ہے گناہ، اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس سے آگے آپ ایک مشہور بحث سمجھ لیں کہ بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے تراویح کی جماعت کو بدعت کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بدعت ساری بھی منع اور ناجائز نہیں ہوتی ہے، کچھ بدعتیں جائز بھی ہوتی ہیں۔ لوگ یہ اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ سال بعد دیکھا، ایک دن مسجد میں گئے، رمضان کے دنوں میں دیکھا عشاء کے بعد لوگ ٹولیوں کی شکل میں یا کوئی انفرادی شکل میں الگ الگ تراویح کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ الگ الگ جو عبادت کر رہے ہیں مسجد میں یہ سارے، تو ان سب کو اکٹھا کر دیں، ایک امام بنا دیں۔ حضرت ابی بن کعب کو آپ نے امام بنا دیا اور ان سب کو کہا کہ ان کے پیچھے تراویح پڑھا کرو۔ حضرت ابی سے کہا کہ 11 رکعات تراویح پڑھایا کرو، یہ موطا امام مالک میں روایت آتی ہے۔ 11 رکعات حضرت عمر نے کہا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جب وہ جماعت ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت اچھی ہے۔ اب یہاں بدعت جو حضرت عمر نے کہا ہے وہ شرعی معنی میں بالکل نہیں کہا ہے، کیونکہ ہم نے بدعت کی تعریف آپ کو یہ بتائی ہے کہ ایسا نیا کام دین میں کیا جائے جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو، شریعت میں جس کی اصل اور ثبوت نہ ملتا ہو۔ تو تراویح کا اصل بھی ملتا ہے، ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر نے بدعت اس کو اس معنی میں کہا تھا کہ حضرت عمر کے اپنے زمانے میں یہ نیا کام تھا، ان کے بھی کئی سال گزر گئے، حضرت عمر کے عہد خلافت میں بھی یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا، تو ان کے اپنے عہد خلافت کے مطابق یہ نیا کام تھا، اس لیے انہوں نے اس کو لغوی اور عربی زبان کے مطابق بدعت کہا ہے۔ یہ نہیں کہ شرعن تراویح نیا کام تھا یا جماعت نیا کام تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح پڑھائی اور پھر فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے یہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں پڑھاتا ہوں، لیکن ساتھ آپ نے فرمایا من صلی مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ بعد جماعت تراویح پڑھتا ہے، فارغ ہونے تک امام کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی ترغیب دی ہے آپ نے امام کے ساتھ، تو عمل بھی کیا ہے، ترغیب بھی دی ہے، تو وہ عمل ایسا نہیں ہے کہ بدعت ہو حضرت عمر کریں، کیونکہ اس کی تو پہلے سے مثال ملتی ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ جو لفظ ہے یہ لغوی معنی میں ہے، اور لغوی معنی میں بدعت کا لفظ یہ مذموم نہیں ہے کہ کہنے والے یا کرنے والوں کی مذمت کی جائے۔ یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے سامنے اس کی حیثیت بھی واضح کر دے۔ بدعت کی ایک اور قسم یا تقسیم کی جاتی ہے بدعت صغرا اور بدعت کبرا کے الفاظ سے۔ اس کو ہی بدعت مفسقہ اور بدعت مکفرہ بھی کہتے ہیں۔ بدعت صغرا معصیت ہی ہوتی ہے، لیکن معصیت سے زیادہ یہ التزام کی وجہ سے شناعت اور جرم میں بڑی ہوتی ہے۔ بدعت صغرا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے لیں کہ جیسے کوئی شخص روزے ایسے رکھتا ہے کہ ہر دن روزہ رکھتا ہے اور پابندی سے روزہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، یا روزے میں وصال کرتا ہے، روزے کے ساتھ روزہ جوڑ کر ملا کر رکھتا ہے کہ سحری نہیں کرتا ہے، صرف افطاری کرتا ہے۔ بدعت کبرا یا بدعت مکفرہ کیا ہے
کہ جیسے جہمیہ کی، جبریہ کی، قدریہ کی یا رافضہ کی بدعت ہے، جیسے کہ وہ کوئی کہے کہ قرآن مخلوق ہے، تو یہ ان گمراہ فرقوں کی جتنی بھی بدعات ہیں یہ بدعات مکفرہ یا بدعات کبریٰ ہیں۔ ان دونوں کے حکم میں فرق ہوتا ہے، عمل کے حکم میں بھی اور قائلین کے حکم میں بھی۔ تو یہ علمی طور پر عام چیزیں لکھنے پڑھنے میں علماء کے ہاں آتی ہیں، اس لیے ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ آگے 5ویں یا 6 نمبر پر ایسے ہی بدعت کے بارے میں 2 تقسیمیں اور کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دین میں ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں تو بری ہوتی ہیں لیکن کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ تقسیم اور یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت دین میں اچھی اور حسنہ نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ اصول نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں یاد رکھیے گا۔ ہر وہ بدعت جو دین اور ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ گمراہی ہے، وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ دراصل بعض علماء کو تاریخ میں غلطی لگی، انہوں نے بدعات کی ایسی تقسیم بنا دی کہ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ زیادہ مشہور جو تقسیم کی اور غلطی لگی وہ علامہ عز بن عبد السلام تھے، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ غلط تقسیم کر دی اور اس کے بعد آنے والے بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ امام شاطبی نے، امام ابن تیمیہ نے، امام ابن قیم نے ان کا بڑا رد کیا ہے کہ یہ تقسیم شریعت کے دلائل کی روشنی میں بالکل غلط ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، شریعت میں کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، ایسی تقسیم کرنا بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی بدعت کی ایک اور تقسیم یا اصطلاح بھی علماء استعمال کرتے ہیں، بدعت حقیقیہ اور بدعت اضافیہ۔ بدعت حقیقیہ وہ ہوتی ہے کہ ایسا عمل جس کی شریعت میں کوئی اصل، کوئی دلیل اور کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو دین میں شامل کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ جیسے گمراہ فرقوں کی بدعات ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، یہ بدعت حقیقیہ ہیں اور یہی بدعت مکفرہ بھی ہیں۔ اور بدعت اضافی اس کو کہتے ہیں کہ اصل عمل تو شریعت میں ثابت ہے لیکن کرنے والے نے اس میں تھوڑا اضافہ کر کے جو کیا ہے، اس اضافے نے اس سارے عمل کو بدعت بنا دیا ہے، اسے بدعت اضافیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ ایک بندہ 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونے کے بجائے 4 مرتبہ دھوتا ہے تو یہ اس نے بدعت اضافی کا ارتکاب کیا ہے۔ جیسے نماز کے بعد استغفر اللہ کہنا سنت میں آتا ہے لیکن ایک بندہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو اور ہمیشہ یہی پڑھتا رہتا ہے تو یہ بدعت اضافی ہے۔ اب یہاں ایک 8ویں 9ویں نمبر پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ بدعت کا حکم کیا ہے اور بدعتی کا حکم کیا ہے۔ بدعت کا حکم اور بدعتی کا حکم۔ بدعت کا حکم تو ہمارے سامنے حدیث میں واضح ہے، فَهُوَ رَدٌّ، کہ وہ ضائع ہوتی ہے، کوئی اجر کوئی ثواب اس پر نہیں ملتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک عمل معصیت ہوتا ہے، ایک عمل بدعت ہوتا ہے۔ معصیت وہ ہوتا ہے کہ گناہ ہے، گناہ سمجھ کر بندہ کرتا ہے، لیکن بدعت میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ بدعت کو بندہ دین اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے،
اس لیے معصیت سے توبہ بندہ جلدی کر لیتا ہے، بدعت سے اس کی جان بڑی مشکل چھوٹتی ہے۔ اس لیے ائمہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا کسی نافرمان کے ساتھ گھومے پھرے، شرابی کے ساتھ گھومے پھرے مجھے زیادہ پسند ہے، کسی بدعتی کے ساتھ میرا اس کا اٹھنا بیٹھنا یہ مجھے برداشت نہیں ہے، کیونکہ بدعتی بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ دین اور ثواب سمجھ کر ایک گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور بدعتی کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک عمل کو بدعت کہنا جو ہم نے دلائل پڑھے ہیں ان کی روشنی میں آسان ہوتا ہے۔ ہم نے تعریف پڑھی بدعت کی کہ ایسا کام جو دین سمجھ کر پابندی سے کیا جائے اور اس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو۔ کوئی عمل دیکھیں گے کہ نیا ہے اور بندہ پابندی سے کرتا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ عمل کا پتہ کرنا کہ بدعت یہ آسان ہے اور اس پر حکم لگانا بھی آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دیکھیں جو بدعت کا عمل کرتا ہے تو بدعت کا عمل دیکھ کر فوراً اس کو بدعتی کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ عمل پر بدعت کا حکم الگ چیز ہے اور عمل کرنے والے انسان پر بدعتی کا حکم لگانا یہ بالکل الگ اور دوسری چیز ہے۔ فرق کیا ہے کہ مثلا ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بدعت کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، آسان ہے، آپ کو پتا ہے بدعت کی تعریف یہ ہے، اس پر عمل کی حقیقت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بدعتی ہے۔ کب کہیں گے؟ جب بدعت کا بندے پر یا کسی کو بدعتی کہنے کی شرطیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بدعتی کسی کو کہنے کی شرطیں یہ ہیں کہ اسے علم ہو کہ یہ بدعت ہے۔ ایک بندہ ہے بیچارہ، وہ عمل کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، اسے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ دین نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، جاہل ہے، تو جاہل پر فوراً فتویٰ نہیں لگاتے، پہلے اس کو تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعت ہے، اس کی جہالت ختم کرتے ہیں، اس کو دلیل بتاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ وہ کہیں مجبور تو نہیں ہے یہ عمل کرنے پر، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اگر مجبور ہے تب بھی ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں بدعتی کا۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھیے کہ کہیں وہ کسی دلیل سے غلط فہمی میں پڑھ کر، یعنی کسی دین کی نص کا، آیت یا حدیث کا غلط مفہوم سمجھ کر تو بدعت نہیں کر رہا ہے، یعنی تعویل کی غلطی تو نہیں اسے لگی ہے۔ جیسے کئی بریلوی آپ نے مولوی دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنی عوام کو بدعات پر آیتیں اور حدیثیں بتاتے ہیں کہ یہ بدعت جائز ہے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی حدیث کی بنیاد پر غلط فہمی میں پڑھ کر بدعت کر رہا ہے تو پہلے اس کا جو غلط مفہوم ہے وہ اس پر واضح کریں گے کہ دیکھو تمہیں غلط فہمی لگی ہے، اس حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہوتا، یہ بدعت ہے۔ یعنی اس کی غلط فہمی کو دور کریں گے، تعویل جو اس نے غلط، یعنی جو اس نے دلیل سے غلط معنی سمجھ لیا تھا اس پر غلطی واضح کریں گے، اسے درست معنی سمجھائیں گے۔ یہ اسے کہتے ہیں تعویل کی غلطی دور کرنا۔ تو جب یہ ساری چیزیں پوری کر لیں اس بندے میں، یعنی جاہل ہے تو اسے علم سکھائیں، دیکھیں وہ مجبور تو نہیں ہے، کسی نے زبردستی اسے یہ بدعت کروائی ہو، مرضی اس کی نہ ہو، خوشی اس کی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد دیکھیں وہ کسی غلط فہمی میں پڑھ کر تو عمل نہیں کر رہا ہے، اس کی غلط فہمی دور کریں۔ یہ ساری چیزیں ہو جائیں پھر بھی وہ باز نہیں آتا ہے، تب علماء اس پر بدعتی کا فتویٰ لگائیں گے۔ عوام کا کام نہیں ہے، کیونکہ عوام فتوے کی شروط جانتے ہی نہیں ہیں۔ علماء اس پر فتویٰ لگائیں گے یا علماء بتائیں گے کہ یہ شخص بدعتی ہے۔ تو یہ ہے بدعت کا حکم اور بدعتی کا حکم، ان دونوں میں فرق۔
आखिरी बात ये है कि आपने ये मसला सुना होगा कि किसी बिदअती के पास बैठना, किसी बिदअती की तकरीर सुनना, किसी बिदअती की किताब पढ़ना, ये जायज नहीं है। और किसी बिदअती से दिल में मोहब्बत करना और उसको दोस्त बनाना, दिली दोस्त बनाना, ये जायज नहीं है, ये गुनाह है। ये हदीस में भी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब ये आयत पढ़ी कि वो लोग जो मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, जैसे बिदअती अपने मौक़िफ़ पर झूठी दलीलें बना लेते हैं आयतें हदीसें पढ़कर, इनका जब जिक्र किया तो फरमाया फहज़रूहुम, इनसे बचो और इनसे दूर रहो, इनके करीब नहीं जाना है। तो किसी बिदअती को दोस्त बनाना यानी दिल में उससे मोहब्बत करना। जितने लोग हैं, जैसे ये तारक जमील है, ये मिर्जा जेहलमी है, जवेद अहमद गामदी है, ये जितने लोग, ये सारे बिदअती दाई हैं और भी बेशुमार हैं। इनसे दिल में मोहब्बत करना ये जायज नहीं है और ना इनकी तकरीरें सुनना जायज है, क्योंकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे बचो और दूर रहो। ना इनकी मजलिसों में बैठना, ना इनका लिटरेचर पढ़ना जायज है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने फरमाया इनसे बचो और दूर रहो। और आइमा सलफ का इस बात पर इजमा है कि अहले बिदत का लिटरेचर पढ़ना, उनकी मजलिस में जाना, उनसे दोस्ती लगाना, ये सब ममनू और नाजायज है। ये आम मुसलमान इस मसले को नहीं समझते हैं, इसलिए आज वो जिसको चाहते हैं सुनते हैं और अकीदे और अमल की खराबियों में मुब्तला हो जाते हैं। आखिर में ये एक मसला हमारे यहाँ चलता है, शायद कुछ आम भाइयों के लिए तो मुश्किल हो समझना, लेकिन जो पढ़े लिखे तालिब इल्म या उलमा हैं वो इसको जानते हैं कि कौन सा शख्स ऐसा बिदअती होता है जिसका नाम लेकर बताना चाहिए अवाम को कि ये बिदअती है, इसके पास मत बैठो, ये बिदअती है, इसका लिटरेचर मत पढ़ो, ये बिदअती है, इससे तुमने दोस्ती नहीं लगानी है, ना इसकी बातें सुननी है। कब बंदा इस गुमराही के दर्जे पर पहुंचता है कि उसका नाम लेकर रद्द किया जाए? देखें, कोई बिदअती ऐसा होता है कि वो छुपा हुआ बिदअती है। ऐसे छुपा हुआ है कि मतलब अपने तौर पर इनफरादी घर में खुफिया बिदत पर अमल करता है, लोगों को नहीं पता है। तो कभी भी लोगों को उसका नाम लेकर नहीं बताना चाहिए कि देखो फलां बिदती छुपा हुआ है, अपने घर में बिदत करता है। तो उसका नाम लेकर रद्द करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस तरह नाम लेकर रद्द करने से उसके अमल की तशहीर और लोगों में तारुफ फैल जाता है। फिर एक बिदती होता है कि खुद अपने अमल में तो बिदत करता है, लेकिन बिदत की दावत नहीं देता है, लोगों को नहीं बताता, नहीं बुलाता कि आओ ये काम करो, यानी दाई इलल बिदअ नहीं है। तो उस पर भी हर वक्त या अवाम के सामने नाम लेकर रद्द करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे भी नुकसान होता है कि अवाम को खामखा वो शर बताया जाए जो अवाम से मख्फी है और अवाम से दूर है। अब इसमें जो बिदत जिसमें वो मुब्तला है, उसमें भी देखना होता है कि वो किस किस्म की बिदत में मुब्तला है। बिदत सुगरा है, बिदत कुबरा है, बिदत बय्यिना है कि बिदत वाज़े नहीं है, उस पर भी। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि जिनमें देखना पड़ता है। फिर उसके बाद ये मरहला आता है कि उसका नाम लेकर अवाम को डराना है, बताना है कि नहीं बताना है। तो इस बात का खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स बिदअत में मुब्तला है, अलानिया बिदअत करता है, अवाम के अंदर भी अगर वो बिदअत फैलाता है, लिटरेचर के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए, और लोगों को उस बिदअत की दावत देता है, तो ऐसे बिदअती का नाम लेकर अवाम को बताना कि ये शख्स बिदअती है, नाम लेकर,
اور اس کے عمل سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ اس طرح نام لے کر رد کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ غیبت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر ایسے موقع پر تم بھی خاموش رہو گے، میں بھی خاموش رہوں گا، تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ تو اسی لیے علماء اہل سنت ہمیشہ سنت بھی بتاتے ہیں اور بدعت بھی بتاتے ہیں، اور اہل بدعت پر ہمیشہ رد بھی کرتے ہیں، اور جو بدعت کے اکابر ہوتے ہیں، بدعتی معروف اور نامور بدعتی علماء ہوتے ہیں، ان کا نام لے کر رد کرتے ہیں تاکہ عوام اس فتنے سے بچ سکے۔ اور یہ شرعی ضابطہ ہے کہ جس شخص سے عوام کو نقصان ہوتا ہو، اس کا نام لے کر آگاہ کرنا کہ یہ برا انسان ہے، اس سے بچو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، آپ کی طرف آ رہا تھا، آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ یہ برا انسان ہے جو آ رہا ہے، وہ ابھی آپ کے پاس پہنچا نہیں۔ تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ غیبت ہے اور گناہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو اس لیے بتایا تھا کہ وہ شریر انسان تھا، برا تھا، کہیں اس کا شر دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائے، پہلے ہی بتا دیے کہ یہ برا انسان ہے۔ تو اگر اخلاقیات کے معاملے میں کسی کی برائی بتائی جا سکتی ہے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ ہو، تو جو دین میں برائی میں مبتلا ہو، بدعت میں مبتلا ہو، گناہ کی دعوت دیتا ہو، ناجائز کام جو بدعت ہے اس کی لوگوں کو دعوت دیتا ہو، تو اس کا تو بالاولا بتانا لازم ہے کہ یہ دیکھو، یہ شخص بدعتی ہے، اس کا طریقہ کار بدعت ہے، اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ یہ تو بالاولا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا دین اور اس کا ایمان ہے۔ تو دین اور ایمان کو پہنچنے والے ہر نقصان سے بچانا اور آگاہ کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز ایک عام انسان کو سمجھ میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے دیکھو کیوں رد کرتے ہو، کیوں نام لے کر بتاتے ہو۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرعی اصول ہے اور شریعت کی یہ تعلیم ہے، یہ کوئی غیبت یا گناہ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب علماء کو کوئی کام کرتا دیکھیں تو اعتراض کی بجائے پہلے پوچھیں، ان سے سمجھیں، اس کے دلائل سنیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اس کام کی حیثیت کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں تبصرہ کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا درس مکمل ہوا۔ تو اس کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی چیز آپ نے کرنی ہو تو ابھی گروپ کھولا جائے گا، اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر اس کا جواب آتا ہوا تو ضرور ہم عرض کریں گے۔ و آخر میں پہلے بھی آپ سب سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ درس سنتے ہیں، کچھ اس کو لکھتے ہیں، کچھ بعد میں سن کر لکھتے ہیں، کچھ اس کو لائیو سنتے ہیں، کچھ بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے پوائنٹ اور نوٹس یہ ضرور بنایا کریں۔ سننے کے ساتھ لکھنے کی عادت ڈالیں، انسان کے ذہن میں اچھی طرح یہ بیٹھ جاتا ہے اور ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی صرف لیکچر سنتا ہے، بعد میں بیٹھ کر پڑھتا نہیں ہے، کوئی چیز غور نہیں کرتا ہے، اس کو فائدہ کم ہوتا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان کو زبانی یاد کرنا ہے سب نے۔ یہ 5ویں حدیث ہے، یہ 3 سطریں ہیں، اگر اس کو سطریں کہا جائے، وگرنہ یہ 2 ہی لمبی سطریں بنتی ہیں۔ تو ان کو حفظ کیا جائے، تو حفظ کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ اس انسان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور اس کو حفظ کرتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا ہے، ہمیں مل سکتی ہے، آج بھی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان احادیث کو زبانی یاد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔